خطبہ منا کربلا کو سمجھنے کے لیے، سید الشہداء کے قیام کے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے خطبہ منا۔ آغاز سے آخر تک پڑھوں گا تو خطبہ لمبا ہو جائے گا، میں اس میں سے چند جملے فقط اسی مضمون کے جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ ثم انتم ایھا العصابہ، چونکہ اس میں زیادہ تر علماء تھے، علماء اسلام، مختلف تفکر رکھنے والے، سارے علماء امامیہ نہیں تھے، ان سب کے سامنے یہ خطبہ بیان فرمایا، دونوں طبقوں کے سامنے، علماء امامیہ بھی تھے اور علماء دیگر۔ ثم انتم ایھا العصابہ اصابۃ بالعلم مشہورہ وبالخیر مذکورہ وبالنصیحۃ معروفہ، پھر تم اے جماعت علماء، تم جو علم کے نام پر شہرت رکھتے ہو، تمہاری شہرت علم کے ذریعے سے ہے، اور تم خیر کے ذریعے معروف ہو، تمہارا ذکر خیر کے ساتھ ہوتا ہے، اچھائی کے ساتھ ہوتا ہے، اور نصیحت تمہاری پہچان ہے کہ تم امت کو نصیحت کرنے والے ہو۔ وَبِاللَّهِ فِي أَنفُسِ النَّاسِ مَحَابَةٌ يَهَابُكُمُ الشَّرِيفُ وَيُكْرِمُكُمُ الضَّعِيفُ وَيُؤْثِرُكُم مَّن لَّا فَضْلَ لَكُمْ عَلَيْهِ، اور تم دیکھو اپنا مقام پہچانو، لوگوں کے امت کے اندر تمہارا مقام کیا ہے۔ جو باشرف انسان ہے، شریف انسان ہے، وہ بھی تمہارا احترام کرتا ہے، کمزور انسان بھی تمہارا احترام کرتا ہے، اور تمہیں اپنے اوپر مقدم رکھتے ہیں۔ نشست پہلے آپ کو دیتے ہیں، پھر خود بیٹھتے ہیں، کھانا پہلے آپ کو دیتے ہیں، بعد میں لوگ خود کھاتے ہیں، پہلے آپ کو کوئی چیز مہیا کرتے ہیں، پھر اپنے لیے انتخاب کرتے ہیں۔ بلکہ وہ لوگ جن پر تمہیں کوئی فضیلت و برتری نہیں ہے، جو علم و عمل میں ہر لحاظ سے تم پر برتری رکھتے ہیں، وہ بھی تمہارے اس عنوان کی جگہ سے تمہیں اپنے اوپر مقدم سمجھتے ہیں، ترجیح دیتے ہیں۔ تشفعون فی الحوائج اذا امتنعت من طلابها وتمشون فی الطریق بہیبۃ الملوک وکرامۃ الاکابر۔ اب تم اس وقت جب لوگوں کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، محروم ہوتے ہیں، اس وقت تم اپنی تمام ضرورتیں مہیا کر لیتے ہو۔ تم راہ ایسا چلتے ہو، راستے میں اس طرح سے جاتے ہو لوگوں کے درمیان جس طرح حکام و بادشاہ جا رہے ہیں، ملوک جا رہے ہیں، اور اکابرین کی کرامت و شرف تم لے کر جاتے ہو۔ الیس کل ذالک، یہ سب کچھ تمہیں کہاں سے ملا؟ آبا و اجداد سے تو نہیں ملا، شرف و نسب، یہ سب کچھ تو تمہیں نہیں ملا۔ انما نلتموہ، یہ سب کچھ تم نے پایا ہے، بما یرجى عندکم من القیام بحق اللہ، یہ سب کرامت و احترام، یہ سب اس لیے ہے کہ تم حق کی خاطر قیام کرنے والے ہو۔ وَإِن كُنتُمْ عَنْ أَكْثَرِ حَقِّهِ تَقْصُرُونَ، یعنی لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہے کہ تم حق بولتے ہو، درست کہتے ہو، جبکہ تم اکثر حق کے بیان میں اور قیام میں کوتاہی کرتے ہو۔ فَاسْتَخَفْتُمْ بِحَقِّ الْأَئِمَّةِ، سب سے بڑی کوتاہی تم نے آئمہ کے حق کے بارے میں کی ہے، امامت کے بارے میں کی، علماء کو خطاب ہے۔ فَأَمَّا حَقُّ الضُّعَفَاءِ فَضَيَّعْتُمْ، ضعیفوں کا حق بھی تم نے ضائع کیا ہے۔ وَأَمَّا حَقُّكُمْ بِزَعْمِكُمْ، لیکن جب تمہارے اپنے حق کی بات آئی، جب تمہارے حق کی بات آئی، بِزَعْمِكُمْ فَطَلَبْتُمْ، تم نے طلب کیا، تم اٹھ کھڑے ہوئے۔ فلا مال بذلتموه ولا نفسا خاطرتم بها للذي خلقها ولا عشيرة عاديتموها في ذات اللہ، نہ تو تم نے ایک کوڑی خدا کی راہ میں خرچ کی ہے، اور نہ ہی تم نے اپنی جان خدا کی راہ میں پیش کی ہے، اور نہ ہی تم نے خدا کی راہ میں کسی قبیلے کے ساتھ اللہ کی خاطر دشمنی مول لی ہے۔ انتم تتمنون علی اللہ جنتہ و مجاورت رسلہ و امانہ من عذابہ، تم یہ سوچ رہے ہو کہ اب اس مقام اور اس ہیبت کے بعد خدا تمہیں
انبیاء کے مجاور بنائے گا بہشت میں، ائمہ کا مجاور بنائے گا، اور اعلیٰ ترین مقامات بھی بہشت میں تمہیں ملیں گے اس حالت میں۔ لَقَدْ خَشِيتُ عَلَيْكُمْ أَيُّهَا المتمنون علی اللہ ان تحل بکم نقمۃ من نقمائی، تم جو اتنی آرزویں جنت کی لگا کے بیٹھے ہو، میں تو ڈر رہا ہوں کہ تم پر خدا کا عذاب نہ نازل ہو جائے۔ لأنکم بلغتم من کرامت اللہ منزلۃ فضلتم بها ومن یعرف باللہ لا تکرمون وانتم باللہ فی عبادہ تکرمون۔ اب وہ نقطہ جس کے لیے یہ خطبہ آپ کی خدمت میں عرض کیا وہ یہ ہے کہ ہر جگہ چپ نہیں ہے، بعض جگہ پر احتجاج ہے، بعض جگہ پر آواز ہے، بعض جگہ پر فریاد ہے، بعض جگہ قیام ہے، بعض جگہ مزاحمت ہے، لیکن وہ کون سا میدان ہے جس میں یہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں؟ یہی خاموش، یہی خطروں سے بچ کر خطاؤں کی راہ پہ جانے والے، یہ بعض جگہ سراپا احتجاج بن جاتے ہیں۔ وہ کون سی جگہ ہیں؟ وَقَدْ تَرَوْنَ عُہُودَ اللَّهِ مَنْقُوزَةً فَلَا تَقْرَعُونَ، تم اپنی آنکھوں سے عہد خدا، پیمان خدا، میثاق خدا، حدود خدا ٹوٹتی ہوئی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو اور ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ وَأَنْتُمْ لِبَعْضِ ذِمَمِ آبَائِكُمْ تَقْرَؤُونَ، جبکہ تم اپنے آبا کے رسومات، اپنے آبا کے بعض ذمے اور اپنے آبا کے بعض میراث، اس کے لیے برابر کھڑے ہو جاتے ہو، اس کے لیے آواز نکالتے ہو، اس کے لیے لوگوں کے کان پھاڑ دیتے ہو، اتنی اونچی آوازوں سے بولتے ہو اپنے آبا کے لیے، اپنی ذات کے لیے۔ وَذِمَّةُ رَسُولِ اللَّهِ مَحْقُورَةٌ، جبکہ رسول اللہ کے جو حقوق ہیں وہ تم ادا نہیں کر رہے، وہ سلب ہو رہے ہیں، وہ پائمال ہو رہے ہیں۔ وَالْأُمْيَ وَالْبُكْمَ وَالزَّمِنَ فِي الْمَدَائِنِ مُهْمَلَةً لَا تُرْحَمُونَ وَلَا فِي مَنْزِلَتِكُمْ تَعْلَمُونَ وَلَا مَنْ، یہ اب حالت بتا رہے ہیں، حکومت کی حالت بتا رہے ہیں کہ تمہیں پتہ ہے بلاد اسلامی میں کیا ہو رہا ہے، ہر ضعیف کا حق پائمال ہو رہا ہے، اللہ کے عہد توڑے جا رہے ہیں، حدود خدا پائمال ہو رہی ہیں۔ یہ علماء اسلام کو خطاب ہے منا میں 59 ہجری میں سید الشہداء کا، امام حسین علیہ السلام کا۔ وَلَا مَنْ عَمِلَ فِيهَا تَعْتَبُونَ وَبِالْإِدْهَانِ وَالْمُصَعَّنَةِ عِنْدَ الظَّلْمَةِ تَأْمَنُونَ، اور تم کیا کر رہے ہو؟ وَبِالْإِدْهَانِ وَالْمُصَانَعَةِ عِنْدَ الظَّلْمَةِ تَأْمَنُونَ، تم دو کام کر رہے ہو، مداہنہ و مصانعہ، کس کے لیے؟ تاکہ تم امن میں رہو، محفوظ رہو، اپنے تحفظ کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے تم نے مداہنہ و مصانعہ کی پالیسی، حکمت عملی اپنائی۔ مداہنہ عربی زبان میں دہن سے ہے، دال ہے دو آنکھوں والی اور نون، دہن، دہن تیل کو کہتے ہیں۔ اصل دہن کا مطلب ہوتا ہے نرمی، چونکہ یہ نرمی تیل کے ذریعے ہوتی ہے لہذا عرب تیل کو دہن کہتے ہیں، نرم کرنے کی چیز۔ مداہنہ اپنا موقف چھوڑ دینا اور ظلم کے سامنے نرمی اختیار کرنا۔ مصانعہ تظاہر، بناوٹ، بناوٹی رویہ، ظالموں کے سامنے جا کر بناوٹی شخصیت اور بناوٹی رویہ ان کے ساتھ اپنا کر، مداہنہ کر کے تم اپنی جگہ بناتے ہو درباروں میں۔ کل ذالک مما امرکم اللہ بہ من النہی والتناہی، جو کچھ تم کر رہے ہو اسی سے رسول اللہ نے روکا تھا تمہیں، اور جس چیز سے اللہ نے روکا تھا رسول اللہ نے تمہیں، وہی تم ظالم حکومتوں کے اندر رہ کر رہے ہو۔ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، تمہیں خبر ہی نہیں ہے کہ ہمیں روکا گیا تھا۔ وَأَنْتُمْ أَعْظَمُ النَّاسِ مُصِيبَةً، مصائب تمہارے سب سے زیادہ عظیم ہیں، مشکل تمہاری سب سے زیادہ عظیم ہے، پریشانی تمہاری سب سے زیادہ عظیم ہے، معاملہ تمہارا سب سے زیادہ بگڑا ہوا ہے۔ لما غلبتم علیہ من منازل العلماء لو کنتم تسمعون، کہ تم منزلت علماء پہ فائز تھے لیکن آج مغلوب ہو۔ علماء مغلوب،
ظالمین کے سامنے، ستمگروں کے سامنے مغلوب اور سر افکندہ و سرنگون اور ذلیل و رسوا. ذالک بأن مجار الامور والاحکام على اید العلماء باللہ الامناء على حلالہ و حرامہ. اے علماء، مجاری الامور، زمام امور، اختیار امور مسلمین، اسلام، دین، قوم، ملک، مملکت، معاشرہ خدا نے تمہیں سونپا تھا. مجاری الامور بعید العلماء علی عید العلماء الامناء علی حلالہ و حرامہ. یہ امانت دار حلال خدا و حرام خدا کے، اور یہ حیثیت جب تمہیں خدا نے دی، فَأَنْتُمُ الْمَسْلُوبُونَ تِلْكَ الْمَنْزِلَةِ، لیکن یہ مقام اپنا اصل تمہیں خدا نے یہ سب سونپا تھا، یہ تم سے چھین لیا گیا. تم مسلوب ہو، جن سے چھین لیا گیا. اور چھینا کیوں ہے؟ چونکہ تم ظالمین کے درباری بن گئے ہو، تم ستمگروں کے حامی بن گئے ہو، ستمگر کے ساتھ جا ملے ہو. وَمَا صُلِبْتُمْ ذَلِكَ إِلَّا بِتَفَرُّقِكُمْ عَنِ الْحَقِّ، حق سے دوری کی وجہ سے، حق سے علیحدگی کی وجہ سے تم سے یہ سب کچھ چھن گیا. وَإِخْتِلَافِكُمْ فِي السُّنَّةِ بَعْدَ الْبَيِّنَةِ الْوَاضِحَةِ، اور سنت سے، سنت رسول اللہ سے دوری کی وجہ سے تمہاری علماء کی یہ حالت ہے. وَلَوْ صَبَرْتُمْ عَلَى الْأَذَى وَتَحَمَّلْتُمُ الْمَعُونَ عَلَى ذَاتِ اللَّهِ كَانَتْ أُمُورُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ تَرِدُ وَعَنْكُمْ تَصْدُرُ وَإِلَيْكَ تَرْجِعُ. اگر تم تحمل کرتے، صبر کرتے، قیام کرتے، استقامت دکھاتے، یہ سب کچھ لوٹ کے تمہارے پاس آ جاتا. وَلَكِنَّكُمْ مَكَّنْتُمُ الظَّلَمَةَ مِنْ مَنْزِلَتِكُمْ وَأَسْلَمْتُمْ أُمُورَ اللَّهِ فِي أَيْدِيهِمْ يَعْمَلُونَ بِالشُّبُهَاتِ وَيَسِيرُونَ فِي الشَّهَوَاتِ. لیکن تم علماء نے یہ سب کچھ چھوڑ کر خوف کی وجہ سے اور حرص کی وجہ سے یہ ظالمین کے سپرد کر دیا ہے، اور پھر خود ظالمین کی مجاورت اختیار کر لی ہے، اور ظالمین کی خوشامد اختیار کر لی ہے، اور مداہنہ ان کا شروع کر دیا ہے. وہ جو کچھ خدا نے تمہارے سپرد کیا تھا تم نے ظالمین کے حوالے کر کے، اور پھر کوشش شروع یہ کہ ہمیں ظالمین کی قربت مل جائے. یہ امام حسین علیہ السلام ہے، کربلا سے پہلے. یہ مسلک امام حسین ہے، یہ دین امام حسین ہے، یہ دین تشیع ہے، یہ تشیع ہے.